السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں EQS کے ساتھ۔ آج جو آپ نے ہمارا تھمبنیل دیکھا ہے اس تھمبنیل کی ہیڈ لائن ہے قاضی کے ہاتھ میں ترپ کے 3 اکے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ تھمبنیل اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں، لیکن یہ 3 اکوں کی کہانی کیا ہے؟ 3 اکوں کی کہانی یہ ہے کہ 1 اپریل کو از خود نوٹس لیا، وہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے عدالتی امور میں خفیہ اداروں کی مداخلت کے الزامات کے حوالے سے چیف جسٹس پاکستان کو لکھا تھا۔ تو جناب اس پر 1 اپریل کو از خود نوٹس لیا گیا۔ از خود نوٹس کا نمبر دلچسپ بات ہے کہ 1/2024 ہے، یعنی از خود نوٹس نمبر 1، اور پھر یہ لگے گا کمرہ عدالت نمبر 1 میں، اور بینچ ہوگا 1، یعنی قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس پاکستان کا۔ تو اس طرح سے یہ بنتے ہیں 3 اکے، اور تاریخ سماعت جو ہے وہ ہے 3 اپریل۔ تو یہ ایک دلچسپ سی جو ہے وہ صورتحال ہمیں نظر آتی ہے نمبرز کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم دیکھیں گے کہ امیر مقام جو سیفران کے وزیر ہیں وہ گئے ہیں کہیں، اور پھر تیسرا موضوع جو ہے وہ ہوگا سینٹ الیکشن خیبر پختونخوا میں کیوں ملتوی ہوئے، اور پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو شمیم وائف آف وقار کے نام سے خط ملے ہیں، اور ان خطوں کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی دھمکی ومکی جو ہے دی گئی ہے، اور اس طرح معاملات سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان موضوعات پر بات کریں گے، اور میرے ساتھ ہوں گے جناب حماد حسن صاحب۔ حماد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے اللہ کا۔ بڑے اداس سے لگ رہے ہیں، لگتا ہے کچھ زبردستی آپ کو بٹھایا گیا یہاں پہ۔ بس گھر کافی دور ہے، تو میں تیز ڈرائیونگ کر کے آیا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ۔ تو ظاہر ہے روزے افطاری کے بعد ویسے بھی ہاں یہ بات تو ہے۔ تو کیا آپ نے ابھی ایک اور یہ تو آپ علم العادات صحافت کی بجائے علم العادات کی طرف چلے گئے یا کیا ہے؟ یہ میں نے کہا کہ آج کل سارے نجومی بنے ہوئے ہیں نا، کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور پھر فلانا کر دے گا۔ آپ تو مختلف ولاگز دیکھیں، خبریں تبصرے دیکھیں، تو سب جو ہے نا نجومی بنے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یار میں نجومی کیوں نہیں بن میں سکتا ہوں؟ تو ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن اگر اتنی آسانی کے ساتھ ہمیں نجومی میسر آیا ہے تو پھر ہم بھی کچھ، ہمارے بھی کچھ علم العادات سے کچھ نہ کچھ تو نکلے گا نا یار۔ نمبرز جو ہے نا یہ بڑا کاؤنٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا۔ نمبرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ اب جو ہے میرے لیے تو ایک دلچسپ ہے نا، ہر اینگل سے آپ دیکھتے ہیں نا اس چیز کو، جہاں پہ ایک یہ اینگل ہے کہ 8 جج صاحبان نے، لیکن مجھے بڑا جو ہے وہ تاریخیں اور نمبر جو ہیں وہ آپ ہمیں یہ بتائیں اب دیکھ کہ لیں نا، کل از خود نوٹس پہ کیا صورتحال بنے گی، آپ کی رائے کیا ہے؟ ہاں رائے کیا ہے؟ اب دیکھیں جو ظاہر فیصلے کا تو پتہ نہیں ہوتا نا، فیصلے کا پتہ تو نہیں، بعد میں کچھ بھی نہیں چلتا ہے۔ پتا کہ کل پروسیڈنگ کے اندر کیا ہوگا۔ دیکھیں ہمیں تو اب تک کی اطلاع جو ہے وہ یہی ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ علم العداد نہیں ہم نے نکالنا تو لیکن اعداد کا جو ہے وہ بڑے، دیکھیں نا 7 رکنی بینچ ہے، 7 جو ہے وہ ایک لکی نمبر بھی ہے، ٹھیک ہے، اور 3 اکے جو ہیں اگر آپ کے پاس ہوں، تو اگر آپ تاش کھیلتے ہیں تو اس کے اندر 3 اکے ہوں تو وہ تو آپ کے پاس بازی تو آپ پہلے ہی جیت گئے۔ اچھا، آپ تو 7 ممبران کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں کل میں نے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ اس میں 6 ممبران جو ہیں وہ پشتو سپیکنگ ہے، ایسا ہی ہے نا؟ بلکہ بعض فالوورز نے مجھے لکھا کہ منصور علی شاہ صاحب بھی کا تعلق بھی پشاور سے ہے، لیکن میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ مجھے اتنی ڈیٹیل کا نہیں پتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھ لیں باقی تو ججز بینچ تو 1 میں جو 3 سماعت ہوگی، بلوچستان سے، 3 کے پی سے ہیں، خیبر پختونخوا سے۔ جی ہاں،
ٹھیک ہے نا. جسٹس مسرت ہلالی ہلنی ہیں, ہے، جسٹس یحییٰ افریدی ہیں، جسٹس یحییٰ جسٹس افریدی ہیں, اطہر من اللہ ہے۔ اچھا، ایک جسٹس ایک اطہر من ایک اللہ ایک ہیں. دلچسپ بات آپ کو بتاؤں، ہاں خیبر پختونخوا سے جو 3 ججز ہیں نا، اس میں سے 2 ججز اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، ان دونوں کے والد، یعنی اطہر من اللہ صاحب کے والد بھی اور یحییٰ افریدی صاحب کے والد بھی، دونوں خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری بھی رہے ہیں۔ اور ایک اور بھی کمبینیشن ہے، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو ایک لا فرم ہوا کرتی تھی من اللہ افریدی اینڈ شاہ، اور جب یہ وکلا قانون کی پریکٹس کرتے تھے، وکلا تھے، تو منصور علی شاہ صاحب، جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ، بڑا یہ مشہور فرم تھا۔ ایسوسیٹ تھے من اللہ افریدی اینڈ شاہ کے نام سے، لیگل فرم جو ہے وہ بھی رجسٹر تھے۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ 3 اور 1، ٹھیک ہے نا، مطلب بلوچستان سے 3 ہیں، کے پی سے 3 ہیں، اور 1 اچھا، روایتی طور پر قیوم صاحب پنجاب کے ججز پنجاب کے سے۔ حوالے سے رائے زیادہ اچھی نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کیا، اور چھوٹے دیکھیں ابھی ہم صوبوں اس کے طرف نہیں ججز کے جاتے ہیں، وہ بارے دیکھیں میں بہت ساری کنٹروورشل نہیں، چیزیں، لیکن ہم ایک احتیاط تاثر کریں، کی نہیں، بات، میرا خیال ہے کہ احتیاط کریں، ہم اس طرح سے نہیں کر سکتے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں، نہیں، ہم میں نجومی تاریخ کی نہیں بات ہیں کر رہا ہوں، آج کی نہیں، میں تاریخ کی کہ بات کر سگار رہا ہوں۔ پیتے ہوئے اہم طاقتور شخصیت نے مجھے یہ بتایا، وہ چیزیں تو نہیں ہو سکتی ہیں نا. مطلب ہم اس طرح کی ڈرامے بازی تو نہیں کریں. اب ہو بھی نہیں میں تو اب سکتی۔ یہ دیکھیں نا، یہ چیزیں فیکٹس ہیں، یہ میں نے تو نہیں بنائی، یہ بھی اتفاق کی بات ہے نا، کہ خط لکھا جانا تھا، یہ ہونا تھا، پھر اس میں یہ ہونا تھا، پھر یہ تو چیزیں ہمیں نہیں پتہ اور تھی، لیکن اب اتفاقات جو ہیں، سب کچھ کھل کر سامنے آنا بھی ہے۔ اور اب سب کچھ کھل کے سامنے آنا بھی ہے. مطلب آج دیکھیں تو نا، اس حوالے سے ایک اور خبر بھی آئی کہ کچھ جس کو خط لکھا گیا تھا، اور وہ خط اس میں کوئی ہے۔ اچھا، وہ بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے. وہ یہ ہے کہ مبینہ طور کے اوپر پوسٹل سروس کے ذریعے سے خطوط جو ہیں وہ آئے، جو 29 اپریل کو پوسٹ ہوئے تھے، اور اسلام آباد سے ہی پوسٹ ہوئے ہیں یا کہاں سے، لیکن وہ جو 29 مہر اس مارچ کے کو، اوپر لگی ہوئی ہے 29 مارچ، مارچ کو۔ وہ جو مہر لگی ہوئی ہے، وہ مہر جو ہے وہ کوئی ریڈیبل نہیں ہے. ایک لفافے کی ہمیں وہ تصویر ملی تھی، تو ہمارے اویس یوسف زئی ہیں، وہ ہائی کورٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ جو ہے اس کی تصویر جو ہے وہ ان تک پہنچی تھی، انہوں نے کھینچی تھی اس کی. اس پہ جو ہے جو مہر لگی ہوئی ہے وہ تو ویزیبل نہیں ہے، لیکن جو اردو کے اندر کانسٹیٹیوشن شرح ایونیو اسلام آباد ہائی کورٹ اور اوپر چیف جسٹس عامر فاروق جو ہیں، ان کے نام پہ خط ہے. اچھا، یہ بھی بڑی دلچسپ چیز ہے. اس کے اوپر پھر کیا اقدام اور ہوا؟ جس کا نام آ رہا ہے نا، ہاں، جس کا نام لوگ لے رہے ہیں، شمیم وائف آف وقار. شمیم وائف آفکار، لیکن ایک اور نام کے مطلب ہے جس نے بھیجے ہیں یا جس کو، تو وہ پی ٹی آئی کے ایک اہم رہنما کے طور پر بھی سامنے آ رہے ہیں. کچھ اس طرح کی بات بھی ہے، یہ بہرحال وہ کلیئر نہیں ہے، تو نہیں، ہم یہ اس تو پہ ابھی پتہ ہی نہیں ہے نا کہ پتہ کیا نہیں ہے. ہے، لیکن تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جب کوئی کھولا گیا تو وہ سٹاف میں، تو وہ اس سے اس کی آنکھیں اور آنسو آنے شروع ہو گیا، اور وہ ہو گیا. تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کوئی، میرا خیال ہے کہ اینتھرکس، ہاں، شاید چلے اس کچھ کو اس چھوڑ قسم کا. دیتے ہیں، وہ لیکن ابھی کلیئر نہیں ہے نا. تو اس کے اندر آپ سمجھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ پتہ نہیں کون شخصیت ہے، یہ کون بندہ ہے، یہ کون ہے جو میرا خیال ہے کہ کچھ قانونی عمل سکھانا چاہ رہا ہے. اگر آپ اس کو ایک دوسری چلے طرح آگے سے، خبر کی ہم طرف ایک ڈفرینٹ بڑھتے ہیں۔ اینگل سے دیکھتے ہیں نا. دیکھیں، جو از خود نوٹس الزامات کا خط دکھا، اس کے اندر الزامات کیا تھے کہ بھائی کو کڈنیپ کیا، الیکٹرک شاکس لگائے، کیمرہ نصب تھے، وہ کیمراز ملے، اور اسی طرح سے مختلف لوگوں نے اپروچ کرنے کی کوشش کی. تو یہ سارے جو ہیں، یہ تینوں کرمنل ایکٹ کے اندر آتے ہیں. تو میں اس کو ایک مختلف اینگل سے دیکھتا ہوں. وہ اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ کوئی بہت ہی لیکن یہ جہاندیدہ شخص ہے. تمام چیزیں اب کھلنی ہیں اس سن تو لینا، کوئی بہت ہی جہاندیدہ شخص ہے. اس کے بعد انہوں نے چیف جسٹس نے پولیس کو بلوایا، اور جو ہے نا وہ ان کے حوالے کیا، اور پھر اس کی ایف آئی آر کٹی، اور اب اس کے بعد وہ ہوا. مطلب یہ ایک کرمنل پروسیجر ہے کہ اگر کوئی کرمنل سین ہو تو پھر قانون کیسے عمل کے اندر آتا ہے. اب آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا؟
کہ پہلے پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے, پولیس آتی ہے, پولیس دیکھتی ہے وقوع, قانونی کارروائی کا قانونی آغاز کارروائی ہوتا کا ہے. آغاز ہوتا ہے, پھر جو وہاں پہ ایویڈنس ہوتی ہے اس کو قبضے میں لیتی ہے پولیس اور اس کا سیزر میمو بناتی ہے, اور پھر اس کو فرینزک کے لیے بھجوایا جائے گا, اور پھر ان لائنز کے اوپر آگے بیانات قلم بند کرنے کے بعد تفتیش شروع ہوگی. تو اب یہاں سے اس طرح تفتیش شروع ہوتی ہے. تو بہرحال یہ کرمنل لا کا ایک لیسن ہے. اب دیکھتے ہیں پتہ نہیں آگے کیا ہوتا ہے. میں تو ایسے ہی مار رہا ہوں نا, میرا تو اپنا ایک اور نقطہ نظر ہے سوچنے کا, سمجھنے کا. تو میں تو اس کو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں. لیکن ظاہر ہے اگر یہ واقعتاً اس خط کے اندر کوئی ایسا مواد ہے جو کہ اگر فاضل جج صاحبان کھولتے اور ان کو کوئی نقصان پہنچ سکتا تھا, تو اس کو ایک اس سمت میں بھی لینا چاہیے. اور یہاں پہ تفتیشی ادارے جو ہیں ان کا کام ہے کہ وہ کیسے تفتیش کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. تو میں اس کو اس نظر سے دیکھ رہا ہوں. لیکن ایک اور بات بتائیے, آج جو ہے وہ ڈیالہ جیل کے اندر بھی تو ایک واقعہ ہوا ہے نا. سنا ہے کہ بشرا بی بی نے بھی کہا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کوئی کھانے میں شہد میں ملا کے 1 مہینہ پہلے کچھ دیا گیا تھا, اور عمران خان صاحب کو ہوا تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جج صاحب کے پاس گئے, اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بشرا کی جو سکن ہے وہ بھی خراب ہو رہی ہے اس سے, تو ان کو کیا دیا گیا ہے میڈیکل اور اس طرح کی. پھر انہوں نے کسی ایک یوٹیوبر سے بات کی یا کس سے, کریم تو صاحب اس طرح کی خبریں آئی کریم ہیں صاحب آج. یہ تو جب عمران خان جیل میں گئے تھے تو اس وقت بھی یہ خبریں آئی تھی نا کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے, کھانے میں کچھ ملا کر دیا جا رہا ہے, لیکن اس کا کیا بنا؟ ظاہر ہے ایک بہرحال یہ سٹنٹ ساری ہے, چیزیں ہیں, یہ پولیٹیکل دیکھنے سٹنٹ والی ہے, بات وہ ہے. ہوتی میڈیکل دیکھیں رہتی نا, ہے. اگر اس طرح کی کوئی بات ہے جب تو تک یہ واضح خبر ہمارے پاس نہ ہو اور اس کو ہم کراس چیک نہ کریں تب تک اس پر ہم بات نہیں کرتے. ایگزیکٹلی. اب یہی بات ہے نا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے نا. لیکن یہ تو سارا میڈیا کے اندر رپورٹ ہوا, یہ ہم میں اور آپ تو کہہ نہیں رہے ہیں نا. تو ایک بات اب میں کرنی بھول گیا. اب اس کے اندر یہ جو از خود نوٹس ہوا ہے 6 جج صاحبان کے الزامات کے حوالے سے کہ آئی ایس آئی مداخلت کرتی ہے جوڈیشل پروسیڈنگز کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل کیسز کے اندر. اچھا, اس میں ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے, اور وہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب بھی اب پیٹیشنر بن گئے, اور حامد خان صاحب بھی پیٹیشن بن کے پیٹیشنر کے طور پہ آئے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کی جانب سے. اور جو حامد خان صاحب کی پیٹیشن ہے نا, اس کی جو اگر ہم پریئر کلاز پڑھیں تو وہ بڑی دلچسپ ہے. اس پریئر کلاز کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو کمیشن آف انکوائری بنایا گیا ہے حکومت کی جانب سے, اس کو غیر آئینی غیر قانونی قرار دیا جائے. اچھا, مزے کی بات بتاؤں آپ کو کہ ابھی وہ کمیشن نوٹیفائی ہی نہیں ہوا. جو چیز نوٹیفائی نہیں ہوئی ہے اس کو غیر آئینی غیر قانونی کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ ایک یہ ان کی پریئر ہے. پھر دوسری یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان انکوائری کروائے, اور سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ کرے کہ وہ سپریم کورٹ کے جج صاحبان پر مشتمل تین جج صاحبان پر مشتمل جوڈیشل کمیشن بنائے. حیرت کی بات ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ کریں. تو چلے آگے بڑھتے ہیں. ہاں, باقی اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ انہوں نے میمو کمیشن کی طرز پر جوڈیشل کمیشن مانگا ہے, اور پھر میاں داؤد کا بھی ہے, انہوں نے کا بھی موقف ہے. تو یہ اب نہیں پتا کہ یہ تینوں آئینی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر ہوئی میاں ہیں یا داؤد نہیں. تو اس کے پیچھے پھر رہے ہیں کہ کتنے فیصلے ہوئے اور کس کے حق میں ہوئے. ہاں, وہ بھی پروب کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, انکوائری کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو اینی ویز اچھی دیکھتے ہیں. اب کل سپریم کورٹ آف پاکستان کا دن بڑا دن ہے. تو از خود نوٹس نمبر 1, کمرہ عدالت نمبر 1, بینچ نمبر 1, تاریخ سماعت 3 اپریل, یعنی 3/21. تو جناب اب میں آ جاتا ہوں. میرے پاس سے تو وہ جو تھا نا, کیا کہتے ہیں اس کو, خزینہ, انڈیل دی خبریں آپ نے. میں نے تو ڈھیر دی ہیں. میں تو علم الادات پہ چلا گیا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ بتائیں امیر مقام کیوں گئے اور کہاں گئے؟ امیر مقام سیفران کے ہیں نا میرے ہاں, خیال میں, سیفران وزارت ہے ان کے پاس, اور چونکہ خیبر پختونخوا سے ظاہر ہے کہ وہاں پہ تو پی ٹی آئی صفایا کر گئی تھی. بہت کم لوگ بچے تھے, اپنی سیٹیں بچا گئے تھے. ہاں,
ان میں ایک امیر مقام بھی ہے، اور امیر مقام آلریڈی مسلم لیگ کے صوبائی صدر بھی ہیں، MNA بھی بنے، تو انہوں نے منسٹر ہی بننا تھا، اور ان کا بیٹا بھی MPA بنے، تو جب وہ منسٹر بنے تو ان کو سیفران کی وزارت دی گئی، اور میری اطلاع کے مطابق امیر مقام اس پر خوش نہیں تھے، اچھا اور وہ کافی دنوں تک آفس بھی نہیں گئے اچھا کہ اس وزارت میں اب ہے کیا، ہے کیا؟ ہاں وہ تو ہے والے ہیں نا، ہے تو بہرحال وہ اتنے والے ہے والے ہیں، تو اتنے دنوں تک تو ہیو اور ہیو امیر ناٹس. مقام نظر نہیں آئے، لیکن آج پہلی بار وہ منظر عام پر آئے اور پشاور کا دورہ کیا، اور پتہ ہی دورہ کہاں کیا؟ دورہ یہ افغان ریفیوجز کے معاملات کو دیکھنے کے لیے ایک محکمہ ہے، افغان ریفیوجز کمشنریٹ پشاور میں، یہاں پہ چیف کمشنر بھی ہوتا ہے، لیکن پشاور میں ان کا مین آفس ہے، وہاں پہ چونکہ ریفیوجز کی بڑی تعداد یہ کیا بتایا آپ نے؟ افغان ریفیوجز کمشنریٹ، یہ وہی نہیں ہے وہ جو عمران خان صاحب کے حق میں بڑی ٹویٹیں وغیرہ کرتے تھے؟ یہ وہی والے وہی ہیں؟ وہی ہے وہ بڑی تصویریں تقریباً لگا کے بڑا 7 سال سے اس عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا یہ بیسیکلی ایڈمنسٹریشن کے افسر بھی نہیں ہے، یہ ہیں سیکریٹریٹ کے افسر، اور ان کے خلاف کچھ انکوائریز بھی ہوئی تھی۔ یہ جب عمران خان اقتدار میں آئے تو ان کا تعلق مردان سے ہے، اور مردان سے ایک اور اہم ترین اور طاقتور ترین افسر کا تعلق بھی تھا، اور اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا اعظم خان، جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے، سائفر والے۔ تو پھر وہ اپنے گرائی کو ادھر کمشنر افغان ریفیوجز لگایا۔ اچھا وہ تو اپنا گروپ انہوں نے کیا تھا نا، تو یہ غالباً 2017 یا 18 سے اس عہدے پر بیٹھے ہوئے، کتنی حکومتیں چینج ہوئی، ایک افسر چینج نہیں ہوا۔ اب دیکھیں نا ہمارے ملک کی حالت، حالانکہ ان کے خلاف بڑے چارجز ہیں، یعنی کچھ انکوائریز FIA اور نیب والے بھی کر رہے تھے، پھر پتہ نہیں وہ انکوائریز اچانک کیوں رکی، اور اس محکمے کی ایک گاڑی فیصل آباد میں پکڑی گئی تھی، اور اس گاڑی سے 30 کلو منشیات برآمد ہوئے تھے، سرکاری گاڑی سے، اور اس کی باقاعدہ FIR کٹی، تو بڑے چارجز ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو ابھی تک ہٹایا نہیں گیا، لیکن آج امیر مقام نے وہاں کا دورہ کیا، اور میرے انفارمیشن کے مطابق امیر مقام صاحب جو ابھی تک ناراض دکھائی دے رہے تھے نا، تو ان کو بڑی آؤ بھگت کی گئی، ان کو بتایا گیا کہ سر آپ آئے ہمارے پاس، اور پتہ ایک بات ہے کہ سرکار یہ جو MNAs MPAs یہ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو سب سے بڑی لالچ کس چیز کی ہوتی ہے؟ نوکریوں کی، کہ ان کو آپ کسی عہدے پر بیٹھے ہو نا، اور آپ ان سے کہیں کہ 4-5 بندوں کو لگوا دوں گا، تو یہ آپ کی بڑی آؤ بھگت کریں گے۔ یہ تو میری اطلاع کے مطابق امیر مقام کو یہ گفٹ دینے کا معاملہ چلا ہے، اور ان کو، اور جب انہوں نے، تو پھر وہ بڑے خوش ہوئے۔ یہ دیکھ لیں، میری بات سنیں، وہ بڑے خوش ہوئے، وہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات بتا دوں، آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نا، صحافیوں کو ہراساں کرنے کے از خود نوٹس کیس کی بھی سماعت تھی، سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کی آئینی درخواست تھی، PFUJ کی آئینی درخواست تھی، اس کی سماعت کے دوران بھی آج ایک بڑے اہم واقعہ ہوا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں، میں نہیں گیا تھا آج۔ تو وہ آپ کو یاد ہوگا، ایک خبر یا ٹویٹ یا تھا، وہ کیا گیا کہ جناب چیف جسٹس کی مسز جو ہیں، ہاں کہ وہ اس میٹنگ میں بیٹھی ہوئی، حالانکہ نہیں اور تھی، جو کہ بالکل بیس لیس اور غلط خبر تھی۔ آج چیف جسٹس نے خود بتایا کہ بھئی یہ کیا انڈرمائن کرنے والی بات نہیں ہے، اب صحافی جو ہے وہ آپ یہ خبر دیں جو جھوٹی خبر دے، تو صحافی جو ہیں ادارے یا تنظیمیں جو ہیں وہ اس کے حوالے سے ان کا کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرا
ہم عدلیہ نے اپنا احتساب کیا ہے اور ہم نے تو کر کے دکھایا ہے. تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کو نے کہا کہ ہم خاموش رہتے ہیں اور مطلب سفر بھی کریں گے اور سائلنٹ بھی رہیں گے، یہ آپ چاہتے ہیں؟ کیونکہ پھر اگر ہم کسی کو کنٹمپٹ کا نوٹس کریں، پھر اس کو چارج فریم کریں، جیل جائے، تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو کیوں نہ یہ جو یوٹیوبس کے اوپر اور اس طرح سے صلاح الدین سامنے تھے کہ بھی وہاں انہوں نے کہا کہ جی جو بیرون برطانیہ وغیرہ کے نا بڑی ہیوی کاسٹ ہوتی ہے. تو پھر یہ بات آئی کہ جو انہوں نے کہا کہ لگ تو ایسا رہا ہے کہ جیسے جو زیادہ جھوٹ بولے گا وہ زیادہ بازار اس میں کا وہی زیادہ وہی بکتا بکے گا. ہے چیف جسٹس صاحب. ٹھیک ہے، تو کیوں نہ وہ جو جھوٹیاں خبریں دیتے ہیں ان کی جو یوٹیوب کی کمائی ہے تو میں نے تو پہلے وہ ہی نہ کہا ہے کانفسکیٹ کر لی جائے. میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ کچھ عرصے تک یہ چیزیں چلیں گی. میں نے آپ سے کہا ہے کہ جون جولائی تک میں نے خبر دی اس تھی لیے نا میں آپ کہہ کو، رہا ہوں کہ اپنی اور خبر وہ پہ خبر یاد محتاط رہیں. رکھیں کہ میں نے خبر دی تھی آپ کو، اور یہ غالباً میں نے جنوری میں یہ خبر آپ دی تو تھی. ڈالر ٹیوبر کہتے ہیں نا. ہاں ڈالر ٹیوب، لیکن جون جولائی تک ٹھہریں، اس کے حوالے سے بڑے فیصلے ہوں گے. ہاں یہ تو آپ نے پہلے کہا ہے. 1-2 مہینے ٹھہرے، اس کے دیکھیں حوالے سے بڑے. مطلب دیکھیں نا یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں سامنے اور پھر اس کا کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ فریڈم آف پریس جو ہے وہ از ویری ڈیئر ٹو می، کیونکہ آئین کے اندر ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو یہ تو انہوں نے تو واضح کیا، بہرحال لیکن ہم وہ اس کی پھر کیونکہ ایک جج صاحب جو تھے وہ نہیں تھے، ایک نئی جج صاحب آتی ہیں اس کے اندر، تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر وہ ملتوی ہو گیا ہے. لیکن ایک ہوا کہ آج حامد میر صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے متی اللہ جان کے اوپر جو کبھی بہت پہلے ایک حملہ ہوا تھا، ہاں، انکوائری، تو اس کی کوئی انکوائری کی تھی انہوں نے، تو وہ RIUJ کو دی ہوئی تھی. وہ رپورٹ پتہ نہیں کتنے عرصے سے غائب تھی، تو وہ بھی منظر عام پر آ گئی. حامد میر صاحب لے کے آئے تھے اور صلاح الدین صاحب نے کہا کہ جی اس کو بھی ریکارڈ کے اوپر جو ہے وہ RIUJ کی جانب سے رکھ لیا جائے. تو وہ اور اس وہ پہ جو ہے نا رپورٹ کافی، اس میں کافی انفارمیشن ہے. میں نے سنا ہے کہ اس میں کافی ہاں چیزیں. ٹھیک ہے، وہ اب کورٹ کے پاس ہے، اب دیکھتے ٹھیک ہیں ہے، کیا ہم ہوتا ہے. اختلاف کریں یا ساتھ، ہاں لیکن ہاں ایک نہیں اچھی بالکل. چیز ہو تو اس کی ہم تعریف کریں گے. رپورٹ میں نے اب سنا ہے ہم نے تو دیکھی نہیں ہے، پڑھی نہیں ہے، تو دیکھی نہیں ہے، بھائی جان میں تو اس کے لیکن اوپر بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ آپ کہہ سکتے ہیں. وہ اب لیکن اسکروٹنی ہو جائے گی اس کی. لیکن اس رپورٹ کو منظر عام پر لانے کے لیے کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور اچھی بات ہے کہ وہ منظر عام پر آ جائے. یہ کیا ہوا تھا؟ ہاں تو بس یہی خبریں تھی. نہیں یہ تو خبریں تھیں، لیکن یہ سینٹ کے اندر آج الیکشن نہیں ہوا سینٹ کا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہی خبریں تھیں. اہم ترین خبر تو آپ نے ڈسکس ہی نہیں کیا. سینٹ کیوں، دیکھیں کیا ہو گیا وہاں پہ؟ دیکھیں میری جان تک بھئی عدالت نے تو کہا تھا حلف لیں، تو وزیر اعلیٰ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں حلف لینے دیں گے. اب یہ تو صوبائی آپ اسمبلی کی مجھے تھوڑا پروسیڈنگ سا ہے. بولنے دیں. ہاں دیکھیں عدالت نے کہا تھا کہ 2 اپریل کو حلف لے لے جو مخصوص سیٹوں والے ہیں ان سے، اور PTI والوں نے حلف لینے سے انکار کیا آج، اور اس کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف اعظم سواتی نے پشاور ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن بھی کی ہے. لیکن چونکہ اس کا فیصلہ تو آیا نہیں ہے نا، یعنی حلف لینا چاہیے تھا لیکن حلف نہیں لیا گیا. ہاں اور حلف نہ لینے کی کئی وجوہات ہیں، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ کچھ دن پہلے PTI کے ایک سنجیدہ رہنما نے ان سے کہا کہ ہم بہت سے مشکلات کا شکار ہیں، یعنی مرکز میں ہماری اکثریت تھی. وہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہماری اکثریت تھی، ہمیں حکومت نہیں ملی، خان صاحب جیل میں ہیں، ملٹری کورٹس ٹرائلز ہو رہے ہیں، عدالتوں میں ہمیں مسائل کا سامنا ہے. تو چلو ہمارے 1-2 سینیٹر اگر کم بھی ہو جائیں تو ہمیں کانفلکٹ سے بچنا چاہیے عدالتوں کے ساتھ. ہاں اور میری اطلاع کے مطابق خان صاحب اس پر کنونس ہو گئے تھے کہ ٹھیک ہے اس طرح کر لیں. کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، عدالت نے کہا ہے حلف لے لیں، ہم حلف لے لیتے ہیں. کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 1-2 یا 3 سینیٹرز کم ہو جائیں گے، تو ہمیں تو پہلے اس سے بڑے بڑے مسائل کا سامنا ہے. اگر سینٹ میں 2-3 کم بھی ہو جائیں تو کیا فرق پڑے گا. تو کہتے ہیں کہ خان صاحب کو انہوں نے کنونس کر لیا تھا. لیکن پھر 3-4 دن پہلے کچھ لوگ خان صاحب سے ملنے گئے اڈیالہ، اور ان میں فیصل جاوید بھی تھے، اور انہوں نے پھر سے خان صاحب کی رائے کو تبدیل کر دیا. خان صاحب میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جائیں، آپ کوئی بات کریں تو آپ کی بات مان لیتے ہیں، میں جاؤں میں اس سے مختلف بات کروں تو پھر میری بات مان لیتے ہیں.
اور پھر خان صاحب نے ایک اور یو ٹرن لیا اور کہتا ہے کہ نہیں حلف نہیں لینا ہے تو حلف نہیں لیا گیا تو حلف نہیں لیا، انہیں الیکشن نہیں اور کروایا، انہوں تو نے وہ الیکشن آپ نہیں پھر کروایا. ڈیفیسٹ کے اندر گیا، کتنی 12 سیٹوں کے ڈیفیسٹ میں سینٹ میں چلے گئے آپ. اب اس سے پھر اب آگے سینٹ چیئرمین کے انتخاب جو ہے وہ پھر وہ متاثر ہوگا. وہ متاثر. تو اب سینٹ جو ہے وہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے. لیکن بہرحال دیکھیں ان کے بھی وہ گریوینسز ہیں، اور ادھر یہ بھی صورتحال ہے. عدالت کا فیصلہ آ جائے گا تو اگر عدالت کا جو پٹیشن دائر کی ہے، یا اگر سپریم کورٹ آئے اور عدالت نے پھر بھی اسی فیصلے کو جو فیصلہ پشاور ہائی کورٹ نے کیا تھا اسی کو انڈورس کیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو حلف لینا پڑے گا. لیکن بہرحال اس سے ایک حلف ہو بڑا جائے گا تو الیکشن بھی ہو جائے گا. الیکشن بھی ہو جائے گا، لیکن اس سے ایک بڑی تبدیلی آ رہی ہے کہ کیا اب فارورڈ پی ٹی بلاک تو آئی نہیں بنا رہے آپ؟ اب پی ٹی آئی جو ہے نا وہ پشاور ہائی کورٹ کے ساتھ بھی کانفلکٹ میں چلی گئی، کیونکہ انہوں نے آرڈر تو کیا تھا، آرڈر تو نہیں مانا گیا. تو آنے والے دنوں میں میٹر آف انٹرپریٹیشن ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ اسپیکر کو آپ کیسے ڈائریکشن دے سکتے ہیں. پارلیمنٹری اسکیم ہے، کانسٹیٹیوشنل اسکیم ہے، وہ پارلیمنٹری پروسیڈنگس ہیں، تو وہ کسی کورٹ آف لاء میں چیلنج نہیں ہو سکتی. اور اسپیکر کو اگر ڈائریکشن، بہت سارے لیگل پوائنٹس. تو یہاں پہ رات 12 بجے جب عدالت کھلی تھی تو اسپیکر کو ڈائریکشن نہیں ملی تھی، قومی اسمبلی کے اسپیکر کو. چلیں جناب، میرا خیال ہے کہ اب وقت کافی ہو گیا ہے. تو جناب یہ 3 اکوں کی کہانی، اور 3 کا لفظ اور 3 اکے، اور پھر قاضی فیصہ کا بینچ. تو آج کے ہم نے اپنے تھم نیل کا نام دیا ہے قاضی کے ہاتھ میں ترب کے 3 اکے. اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو کل کی سماعت جو ہے وہ اہم ہوگی، اور پھر اس سماعت کا احوال لے کر کل ہم آپ کے پاس آئیں گے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.